جناب مولانا محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم، مولانا محمد سرفراز معاویہ صاحب دامت برکاتہم، محترم حضرات اور عزیز طلباء کرام، مولانا محمد اکمل صاحب نے دعوت دیتے ہوئے میرے محسن و مرشد حضرت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری کا ذکر کر کے میری گفتگو کا رخ بھی تھوڑا سا موڑ دیا ہے، اس لیے پہلے میں ان کا ذکر کرتا ہوں اور بزرگوں کی صحبت کا فیض کیا ہوتا ہے، حرام و حلال میں تفریق کیسے پیدا ہوتی ہے۔ میرا دھیان ادھر چلا گیا ہے تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے کہ ایک گاڑی ٹرین ہوتی تھی آہو ایکسپریس، پرانے لوگوں کو یاد ہوگا، وہ لاہور سے ملتان تک چلتی تھی۔ ہمارا آنا جانا چیچاوطنی سے اکثر اوقات اس ٹرین پر ہوتا تھا، حضرات کا آنا جانا بھی ہوتا رہتا تھا۔ ہم کچھ ساتھی، تب میں سکول کالج میں پڑھتا تھا، ہم کچھ ساتھی چیچاوطنی سے آہو ایکسپریس پر سوار ہوئے۔ بھائی سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ آپ کی توجہ درکار ہوگی تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ۔ تو اوپر والی برتھ پر، ٹرین پر کبھی بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ اوپر والی برتھ پر بیٹھے ہوئے جیسے طالب علم شرارتیں کرتے ہیں، تو میں نے ریلوے کے ڈبے سے اوپر جو بلب لگا ہوا تھا چھوٹا سا، وہ اتار لیا۔ بہت کم واقعہ یہ سنایا ہوں، شرارتاً، اور یہ احساس ہی نہیں تھا کہ یہ چوری ہے، گناہ ہے، غلط ہے، اس چیز کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ٹرین سے اتر کر ہم شاہ جی کے گھر پہنچے، کوٹلہ تغلق شاہ، 232 کوٹ تغلق شاہ، قاسم العلوم پرانے کے پیچھے۔ بڑی محبت فرماتے تھے، بچوں کی طرح پالا تھا، اور یہ انہی کا فیض ہے کہ آج تک ہم اسی رخ پر چل رہے ہیں۔ واقعہ بہت چھوٹا سا بھی ہے اور میرے لیے بہت بڑا ہے۔ پہنچے تو ایک ساتھی نے جو ساتھ تھے بتایا کہ جی عبداللطیف نے ریلوے میں سفر کرتے ہوئے ریلوے کا بلب اتار کر جیب میں ڈال لیا ہے۔ شاہ جی بہت غصے ہوئے، بہت غصے ہوئے، بس تھپڑ ہی نہیں مارا، باقی سب کچھ کر۔ اور فرمایا کہ اس کو نکالو جیب سے اور توڑ دو۔ توڑ دیا۔ 1980 کے لگ بھگ میں اپنے والد صاحب کے موروثی کاروبار پر بیٹھا، تو ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ احساس پیدا ہوا کہ چند سال پہلے شاہ جی نے بلب تو توڑوا دیا تھا، لیکن جس کا مال تھا اس کا ازالہ تو نہ ہوا۔ یہ دل میں خیال پیدا ہوا، یہ سارا ان کا فیض تھا۔ اصل چیز توجہ ہوتی ہے، ان کی توجہ تھی۔ ان کا غصہ بھی یاد آ گیا، بلب کا اتارنا اور توڑنا بھی یاد آ گیا۔ میں نے کہا اب اس کا ازالہ کیا ہو سکتا ہے؟ شاہ جی نے تو توڑوا دیا، لیکن ازالہ کیسے ہوگا؟ میں نے اس پر سوچا اور قیاس کیا، تو اس زمانے میں 100 روپے کا ٹکٹ روڑی سکھر کا لے کر اس کو ضائع کر دیا، تاکہ ریلوے کی مد میں 100 روپیہ بلب کے عوض چلا جائے۔ یہ ان بزرگوں کا فیض
حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت، ایک دن فرمانے لگے کہ میں اس کو ڈوز نہ دوں، تربیت نہ کروں، اس کو سکھاؤں نہ، ابا جی نے بھی تو مجھے سکھایا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اصل چیز بنیاد حرام اور حلال ہے۔ اس پر کئی واقعات ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اور اس قسم کا سنا کے تو اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ رخ انہوں نے ادھر کر دیا ہے تو میری بھی مجبوری سی ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ حضرت جی مجھے بیعت کر لیں۔ بھائی سمجھ آ رہی بات؟ آپ بولیں گے تو بات بنے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں۔ حضرت نے پوچھا کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کتنے دن رہے؟ یہ ان کا معمول تھا۔ اس نے کہا جی میں پٹواری ہوں یا پٹواری تھا۔ حضرت نے فرمایا رشوت لی؟ یہ اس دور کے پیروں کی بات ہے، آج کے دور کے پیروں کی بات میں نہیں کر رہا کہ رشوت لی۔ اس نے کہا حضرت رشوت ہی تو لی، اسی لیے تو توبہ کرنے آیا ہوں، آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میرے بھائی یہ بیعت کو رہنے دو، واپس چلے جاؤ، جا کر کے اندازہ کرو کہ عمر بھر میں رشوت کا مال کتنا لیا ہوگا۔ جہاں طبیعت ٹھہر جائے، یقین ہو جائے، قیاس کر لو، اس پر قائم رہو، اتنے لاکھ اتنے، اور جو لوگ میسر آ جائے۔ بھائی بات سنیں، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ جہاں طبیعت ٹھہر جائے اس پر قیاس کر لو، اور جو لوگ مل جائیں ان کے واپس کرو۔ اور فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں جو تمہیں ملیں گے؟ کچھ مل جائیں گے، تھوڑے بہت، اکثر تو نہیں ملیں گے۔ تو پھر ایسا کرنا کہ ان کی طرف سے جن کا مال تھا رشوت کی شکل میں لیا تھا، ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ جب یہ سارا عمل ہو جائے پھر خط لکھنا۔ کیا بات ہے! کون یہاں تک جاتا ہے، کون یہاں تک سوچتا ہے؟ پھر رابطہ کرنا۔ لمبی بات ہے، خلاصہ یہ کہ اس نے خط لکھا کہ حضرت 25 سال کے بعد، تقریباً 20-25 سال لگ گئے اس کو اتارتے۔ آپ علماء ہیں، جو لکتا ہے گری ہوئی چیز اس کے بارے میں یہی ہوگا میں کہ اگر کوئی نہ ملے تو اس کو اس کی طرف سے صدقہ کرو، یہ بھی اسی کی ذہن میں آتا ہے، ملتا جلتا ہے۔ صدقہ کرو، جب صدقہ ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ اس نے خط لکھا کہ حضرت مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ میرے مال میں، میرے اثاثوں میں حرام کا مال کا شائبہ بھی باقی نہیں رہا۔ اور حضرت اپنی گرہ سے 300 روپیہ اس زمانے میں منی آرڈر کرتے رہے، اس کو ہدیہ بیچتے رہے تاکہ ادائیگی میں آسانی رہے۔ یہ اس دور کے پیروں کی بات ہے۔ اس نے خط لکھا کہ حضرت یہ سارا کام ہو گیا ہے، اب مجھے اجازت مرحمت فرمائی جائے کہ میں آ جاؤں اور آ کر کے بیعت کر لوں، یہ تو سارا کام ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا، یہ حاصل ہے جو جملہ کہنے لگا ہوں۔ حضرت نے جواب دیا، خط میں جو کچھ لکھتے ہیں، سلام کلام دعا و تمہارا خط ملا، یہ جو تم نے لکھا ہے کہ مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ میرے اثاثوں میں حرام کا شائبہ بھی باقی نہیں رہا، تو بھائی اب میرے پاس کیا رکھا ہے جو تم نے لینے کے لیے آنا ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے پاس اب کیا رکھا ہے جو تم نے آ کر کے بیعت کر کے لینا ہے؟ سب کچھ تو تمہیں مل گیا ہے۔ تو میں اپنی طرف سے کہتا ہوں حضرت اس کو خلافت دے رہے تھے۔ تو اصل چیز حرام اور حلال ہے اور اسی پر مدار ہے۔ اور حضرت تھانوی کے فرمودات، ارشادات 1300-1400 کتابیں ملا کے بھئی ایک کتابچہ تو سرہانے کے نیچے ہونا چاہیے، اور پڑھا نہ رہے بلکہ اس کو پڑھا جائے۔ میں انتہائی
شکر گزار ہوں مرکزی جماعت کا، مقامی جماعت کا، مولانا محمد اکمل صاحب کا، ان کے رفقاء کا سید عطا المنان بخاری کا، فرحان حقانی کا، دیگر ساتھیوں کو، ان کے معاونین کا، مدرسے کے پورے اسٹاف کا کہ انہوں نے سید محمد کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم قائد حضرات کی قیادت اور سیادت میں ہر سال کی طرح یہ کورس کی مجلس کو سجایا ہے، اور مختلف علماء کرام اور اسکالرز دانشور حضرات آ کر آپ سے مخاطب ہوتے رہے ہیں۔ دعوت دین میں اسلوب و ذرائع کی اہمیت۔ دعوت دین میں یا دعوت ختم نبوت میں اسلوب و ذرائع کی اہمیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح گریں گے، اور امت ایک فتنے سے ابھی سنبھل نہ پائی ہوگی تو ایک اور فتنہ آ گرے گا۔ اسلوب کے حوالے سے یہ ہے، آج ہم نے جمعہ میں کہا کہ یہاں ہمارا بیان ختم نبوت کے شہداء کی مناسبت سے مزاحمتی ہوگا اور شام کو دعوتی ہوگا۔ تو دعوت میں میرے پاس ایک رسالہ ہے، انہوں نے کچھ عنوان دیے ہیں اور بالکل حسب منشا میں صرف عنوان پڑھ سکتا ہوں۔ تعلیم و تبلیغ میں سامعین کی توجہ اور دلچسپی کی رعایت رکھنا، ان کے معیار، ان کی دلچسپی۔ جیسے میں نے 2-3 دفعہ آپ سے پوچھا کہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 2 بچے بات کر رہے تھے، ان کو روکا، بھائی نہیں، بات سنانے کا ماحول ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، گفتگو اور مکالمے کا ماحول ہونا چاہیے۔ اس میں انہوں نے عنوان دیا ہے تعلیم و تبلیغ میں سامعین کی توجہ اور دلچسپی کی رعایت رکھنا۔ دوسرا یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ہفتہ میں 7 دن درس نہ دیا کرو۔ مفہوم اس کا یہ ہے، ہفتہ میں 1 دن درس دو تاکہ لوگ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ انسانی نفسیات کا معاملہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن دے لو، اور اگر 3 دن دیا تو میں تمہیں سزا دلواؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناگا فرما کر نصیحت کرتے تھے تاکہ ہم اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں، حوالے کے ساتھ ہے لیکن وقت کے پیش نظر چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اور مخاطب کی سمجھ اور صلاحیت کی رعایت رکھنا۔ مخاطب کس سطح کا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے بلند تر ڈکشنری اور لغت کو لے کر اگر چلیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بے جا جوش و جذبات سے اجتناب کرنا۔ دیکھیے، مسجد کا ماحول اور ہوتا ہے اور کلاس روم کا ماحول مختلف ہوتا ہے۔ ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم حاضری لگا کر افہام و تفہیم کے انداز میں بات کریں گے، اور جوش و خروش جو ہے، اگر دیکھیں اس کے علاوہ ختم نبوت کے حوالے سے، دین کے فہم کے حوالے سے، سود کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہم اٹھا لیں، اس کی سماعت ہو رہی ہے ہائی کورٹ میں، مثال کے طور پر یہاں ہائی کورٹ ہے، اس کی سماعت تو ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، اور ہم سارا زور جمعے میں لگا رہے ہیں۔ وہاں محنت کرنا پڑے گی، وکیل کھڑا کرنا پڑے گا، مخالف فریق کے تمام جو اعتراضات ہیں ان کی تفہیم کرنا پڑے گی، ان کی تفہیم کر کے مشورے کے بعد وکیل کھڑا کرنا پڑے گا۔ جس ہتھیار سے وہ مسلح ہو کر آیا ہے، دشمن ہمارا
اسی ہتھیار سے ہم مسلح ہو کر آگے بڑھیں گے تو ہم ختم نبوت کا محاذ ہو، دین کا کوئی سا محاذ ہو، اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رعایت کرنا، نو مسلمین کی رعایت کرنا، غیر مسلموں کی رعایت کرنا، اپنے اخلاق سے ان کو کیسے متاثر کرنا، منہج نبوی کیا کہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ اب تصور کریں گے کہ اب آج کے ماحول میں ہم اسے برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور رک جاؤ کہنے لگے، اس کو مخاطب کر کے جو پیشاب کر رہا تھا اس کو کہنے لگے رک جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ سمجھ آئی بات بھائی؟ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ چھوڑ دو، پیشاب سے مت روکو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ تو صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یہ مساجد پیشاب اور گندگی پھیلانے کے لیے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لے کر آیا اور اس جگہ پر بہا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، ان کی ارشادات سے، ان کے فرامین سے بلند تر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی اللہ کے سوا۔ ٹھیک ہے، ہم باتیں کریں گے، گفتگو تو حضرات دانشوروں نے، علماء نے کی ہے، ہم آپ سے باتیں کریں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ تصور کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک شخص آقا کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے، ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ انسان مسلمان ہونے کے ناطے انسانی نفسیات کیا کہتی ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن حضور کا رد عمل، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ وہاں موجود لوگوں نے اس کو ڈانٹا، بلکہ اس کے نزدیک بیٹھے لوگوں نے اس کو مارنا چاہا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو روکا اور اس نوجوان کو اپنے قریب بلا کر فرمایا کیا تم چاہو گے کہ لوگ تمہاری ماں کے ساتھ اس طرح کریں؟ اس نے کہا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ اس کی تفصیل ہے آگے، اپنی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ تفصیل ہے آگے۔ اس طرح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے جہاں تلوار کی ضرورت تھی تلوار کے میدان کو گرم کیا ہے، جہاں جہاد کی ضرورت تھی جہاد کو افضل قرار دیا ہے، جہاں حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت تھی وہاں اس کا درس دیا ہے، لیکن جہاں اخلاق حسنہ کی ضرورت تھی وہاں اخلاق کی ہی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ واضح اور غیر مبہم الفاظ کا استعمال، سادہ الفاظ کو استعمال کیا جائے فن خطابت دکھانے کے لیے۔ ہم میدان بڑے ہیں، میدان بہت ہیں، موچی دروازہ بھی ہے، برکت علی ہال بھی ہے، یہاں کے ہال بھی ہے، آرٹس کونسل بھی ہے، مساجد بھی ہے، جمعے بھی ہیں، لیکن اس میں بھی آج کے زمانے میں اسلوب بدلتا جا رہا ہے۔ ہمارے مفکر احرار چودھری افضل حق صاحب کا نام سنا ہے؟ وہ چودھری ثناء اللہ بھٹا صاحب ہمارے بزرگوں میں ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خود مجھے یہ سنایا کہ
جب رات کو ہم جلسوں سے فارغ ہو کے آتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری کا طوطی بولتا تھا، با مقصد خطابت تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب آ کے شاہ جی کو کہا کرتے تھے کہ شاہ جی یہ جو کچھ آخ کے آئے ہو کچھ لکھ بھی دیو، لکھیا ہویا ہمیشہ قائم رہے گا، بولیا ہویا محفوظ نہیں رہے گا۔ سمجھ آئی بات؟ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا۔ تعلیم و تبلیغ کے نفع بخش اور سود مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ معلم اور مبلغ نرمی اور شفقت کی صفت کے ساتھ متصف ہوں، لوگوں کے ساتھ محبت و رحمت کا معاملہ کریں، انہیں اپنے خاندان کے لوگوں کی مانند سمجھیں، جن کو دعوت دینی ہے ان کو اپنے خاندان کا فرد سمجھیں۔ برکت اللہ کی طرف سے آئے گی، دل تو اللہ نے موڑنا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں اسباب تو اختیار کرنے ہیں۔ سیدنا آپ علماء کرام ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہاں؟ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر۔ ایسے ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو نیچے کیسے اتریں گے؟ سیڑھی لگے گی۔ سیڑھی کون لگائے گا؟ انسان لگائے گا۔ تو وہاں تک اللہ کی قدرت نے پہنچا دیا۔ یہ دنیا ہے، دنیا اسباب کی ہے، اسباب کے درجے میں سیڑھی لگے گی تو وہ نیچے اتریں گے۔ یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ تعلیم و تبلیغ کے نفع بخش اور سود مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ معلم اور مبلغ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کے ساتھ محبت اور رحمت کا معاملہ کریں، انہیں اپنے خاندان کے لوگوں کی مانند سمجھیں۔ یہی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے، یعنی میں تمہارے والد کے مانند ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں یعنی تمہارے والد کے مانند ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں، کہ معلم جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ سوالات کر کے مخاطبین کی استعداد پرکھنا۔ حتی الامکان میں نے 2-3 دفعہ آپ کو جگانے کے لیے، پوچھنے کے لیے، بتانے کے لیے سوالات کیے ہیں، آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں کو مثال کے طور پر دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے اور پھر سیڑھی لگے گی، تو آپ کو اتنی اویئرنیس ہے، تو اب میں اس سے آگے کی بات بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، دعوت ختم نبوت میں اسلوب و ذرائع کی اہمیت اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آج کا زمانہ لابنگ کا زمانہ ہے، ذہن سازی کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، اشکالات دور کرنے کا زمانہ ہے۔ ہم ان 4 نکات کو جتنا بھی پھیلا لیں مزید پھیلا سکتے ہیں، لیکن ان سب کو اگر ہم ایک نقطے میں بند کریں تو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں میڈیا اور لابنگ سے گزرنا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ دشمن کے پاس جو ہتھیار ہوگا۔ ہمارے سید عطا المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1985 اور 87 میں ہم اکٹھے یو کے گئے، تو وہاں مسجد نور میں بیان کرتے ہوئے تبلیغی حضرات کے نظم میں مسجد تھی، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو شاہ جی نے کہا کہ بھائی دعائیں مانگتے ہو اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال دے۔ بھائی مانگتے ہیں نا، اور حق بجانب ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن شاہ جی نے کہا بھائی توپوں میں کیڑے نہیں ڈلتے، گولیاں ڈلتی ہیں، گولے ڈلتے ہیں، بھائی گولوں کا انتظام کرو۔ بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کہتے ہیں اللہ دشمن کے توپوں میں کیڑے ڈال دے۔ شاہ جی نے فرمایا بھائی دشمن کی توپوں میں گولے ڈلتے ہیں، کیڑے نہیں ڈلتے، یہاں تو گولوں کا انتظام کرو۔
تو گولوں کا انتظام آج کے دور میں ہتھیاروں کی جنگ تو آہستہ 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 مفقود ہوتی جا رہی ہے، اور اعصابی جنگ کا دور ہے، نظریاتی جنگ کا دور ہے، فکر و نظر کا دور ہے، لابنگ کا دور ہے۔ لابنگ کا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں ان کی ذہن سازی کرتا ہوں ایک ایک کام میں، یہ میری ذہن سازی کرتے ہیں۔ شاہ جی صاحبان چاروں فرزندان اور اکابر احرار ہماری ذہن سازی کر کے گئے ہیں۔ مجھے خود بتایا محسن شاہ جی نے کہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے میں نکلا تو میں ایسا گبرو جوان تھا کہ انہوں نے ایسا تیار کر دیا تھا کہ لو بھائی ایرے نال کھیڈو، جنہیں کھیڈنا دین دشمن نے، تو پھر انہوں نے کھیڈ کے دکھایا پوری دنیا میں۔ اللہ کے فضل جتنے جو گئے وہ تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی مشن کے لیے۔ جتنا عطا المحسن شاہ صاحب نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو کھپایا ہے، شاید ہی کوئی بندہ کھپائے گا، ہم اس کے عینی گواہ ہیں۔ حضرات گرامی، لابنگ کا مطلب ہے ذہن سازی کرنا، اپنے ماحول میں جانا، اشکالات کو دور کرنا، اور بلا وجہ محض لباس کی بنیاد پر میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ سیکولر لوگ بھی کام دے جاتے ہیں دوستی میں، لبرل لوگ بھی کام دے جاتے ہیں دوستی میں۔ تو اخلاق حسنہ اگر بنائیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے تو ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ذہن سازی کرنا، ذہن سازی کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو چھوٹے لیول کی میں نے بات بتائی۔ دو واقعات سناتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ کہتے ہیں 7 ستمبر کو قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ سن کون سا تھا؟ 1974۔ باہر تحریک چل رہی تھی، وزیر اعظم ہاؤس میں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ ان کو فون جاتا ہے جامعہ فرقانیہ میں جمعیت علماء اسلام کی میٹنگ میں۔ اچھا کیا ہوا؟ انہیں فون جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، اہلاً و سہلاً، کہ مجھے آپ سے کام ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہ آئی؟ مولانا غلام غوث ہزاروی کو فون کس کا جاتا ہے؟ بھٹو کا، کہ مجھے آپ سے کام ہے۔ مولانا نے فرمایا میں تو اپنی جماعت کی میٹنگ میں مصروف ہوں۔ کلندر آدمی تھے، ہمیں تو ایک ڈی پی اٹھ کے مل لے تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی جماعت کی میٹنگ میں مصروف ہوں، اس طرح بولتے تھے۔ بھٹو نے کہا کہ جو مجھے آپ سے کام ہے وہ بھی تحریک ختم نبوت سے متعلق۔ مولانا نے اپنا تھیلا اٹھایا، ساری عمر اپنی وضع قطع نہ بدلنے والے انسان کا نام غلام غوث ہزاروی تھا۔ تھیلا اٹھایا کپڑے کا اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو دیکھا کہ بھٹو اور اس کی بیگم نصرت بھٹو دونوں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر تحریک چل رہی ہے، اندر لابنگ کیسے ہو رہی ہے؟ اس میں 2 نقطے آئیں گے۔ سلام دعا کے بعد بھٹو نے کہا کہ مولانا کام یہ ہے کہ نصرت بھٹو کی کچھ قادیانی سہیلیاں ہیں۔ میں نے لابنگ کا ذکر کیا نا، کہ وہ لابنگ کیسے کرتے ہیں، انہوں نے کیسے ان کو سہیلیاں بنایا ہوگا۔ خیر، قادیانی سہیلیاں ہیں اور ان قادیانی سہیلیوں نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور یہ مجھے کہتی ہے کہ یہ ظلم نہ کرنا۔ کون سا؟ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے والا۔ یہ اس نے 4-5 روز سے مجھے راتوں کو سونے نہیں دیا، دن کو چین نہیں لینے دیا۔ یہ کہتی ہے کہ بھٹو صاحب قادیانیوں پر یہ ظلم نہ کرنا، آپ اس کو سمجھائیں، اس کے سوالات کے جواب دیں۔ تو ریکارڈ میں آتا ہے کہ 4 سے 5 گھنٹے صرف کر کے مولانا غلام غوث ہزاروی نے بیگم نصرت بھٹو کو اس کے اشکالات، اعتراضات اور جوابات کا تسلی بخش جواب دیا بھٹو کے سامنے۔ جب وہ مطمئن ہو گئی تو اس نے مولانا کے سامنے
اپنے خامد بھٹو سے کہا وزیر اعظم ہاؤس میں کہ اگر یہ بات ہے جو مولانا نے دلائل دیے ہیں تو پھر قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے میں دیر نہ کیجیے۔ قادیانیوں نے لابنگ کیسے کی ہوگی، نصرت بھٹو کو کیسے اپنے شکنجے میں لیا ہوگا، متاثر کیا ہوگا، راغب کیا ہوگا، اور بھٹو نے اس پر کیا کیا اور مولانا نے اس پر کیا کیا۔ یہ لابنگ کا اپر لیول کی لابنگ کا ایک یہ بھی ہے۔ دوسرا واقعہ جو میں نے عرض کیا تھا، وہی 74 کی تحریک چل رہی ہے، اور مولانا تاج محمود کا نام سنا ہے جی؟ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اور عالمی مجلس کے رہنماؤں میں فیصل آباد ہوتا تھے، پرانے بزرگوں میں تھے وہ، اور آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضرات آغا صاحب کی ذوالفقار علی بھٹو سے دوستی تھی۔ یہ دونوں بھٹو سے وقت لے کر باہر تحریک چل رہی ہے، جو 3 مہینے کی تحریک چلی مئی سے لے کر ستمبر تک، اس دوران کی بات ہے۔ یہ دونوں ملنے چلے گئے بھٹو کو، تو بھٹو نے کہا آغا جی کیا حال ہے، جیسے دوست دوست سے پوچھتا ہے۔ وہ اقتدار کی مسند پر تھا اور یہ لوگ ملاقات میں۔ آغا صاحب نے یوں قمیض اٹھائی اور اس کے قدموں پر گر گئے۔ آپ تصور کریں گے، اور کہا کہ اس ملک میں ہمارا کیا حال ہوگا جہاں فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا کی عزت ہی محفوظ نہ ہو، آپ ہمارا حال پوچھتے ہیں۔ بھٹو کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا کہ میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دوں۔ تو حضرات گرامی، سوشل میڈیا ہو، امتناع قادیانیت، قوانین کا مسئلہ ہو، تحفظ ناموس رسالت 295(c)(b) کا مسئلہ ہو، اور دستور پاکستان کی بالادستی کا مسئلہ ہو، جب تک ہم ملکی قوانین جو اسلامائز ہو چکے ہیں ان کا سہارا لے کر قادیانیوں کا تعاقب نہیں کرتے، جلسے کی جگہ پر جلسہ، قرارداد کی جگہ پر قرارداد، لیکن کچہری اور عدالت کا کام عدالت اور کچہری کے فورم پر لڑنا پڑے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو مسلح بھی کرنا چاہیے۔ مسلح کس سے؟ علم سے، معلومات سے، تجربے سے، جس کی مثالیں میں نے دی ہیں۔ 73 کا آئین جو ہے یہ کیسے بنا؟ یہ الطاف حسن قریشی ایک لکھنے والا ہے، آج جنگ میں اس کی پہلی قسط ہے، 3 4 5 دن یہ قسطیں چلیں گی، ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ یہاں جنگ اخبار آتا ہے، اگر وہ اس کو آپ دیکھ لیں، فوٹو کاپی کرا لیں تو اس سے بھی نفع ہوگا۔ اور جو دستور ہے ہمارا ملک کا، آئین پاکستان، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ قادیانیوں کی حیثیت کیا ہے، اور 1974 کے بعد 26 اپریل 1984 کو جو قادیانیوں کو اسلامی شعار، اسلامی علامات استعمال کرنے سے روکا گیا، وہ قانون کیا کہتا ہے؟ ان قوانین کے مجموعوں کو اور تعزیرات پاکستان کو ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور ان قوانین کو نشان زد کر کے ان پر محنت کرنی چاہیے کہ قانون کا سہارا لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پھر کہتا ہوں آخر میں کہ جلسے کی جگہ پر جلسہ ہے، کلاس روم کی جگہ پر کلاس روم ہے، موچی دروازے کی جگہ پر موچی دروازہ ہے، اور ہائی کورٹ میں جنگ لڑی جا رہی ہے مقدمات کی، سپریم کورٹ میں یا کسی لیول پر کسی کورٹ میں، تو اس کی تیاری اس کے لحاظ سے کرنی پڑے گی۔ امید ہے کہ آپ عزیز طلباء اس پر ضرور توجہ کریں گے۔